ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سے ہو گئی ہے۔ قسط نمبر 16۔ باہر آؤ۔ کچھ دیر پہلے کا اس کا پرسکون چہرہ یک لخت سا بدل چکا تھا۔ اب وہاں صرف بیگانگی اور سرد پن قائم تھا۔ فرنٹ ڈور کھولے وہ اسے باہر اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، جس کا رنگ سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ تو سن ہوتے ذہن کے ساتھ شکوہ کناسی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے بامشکلی 2 منٹ اس کے اترنے کا انتظار کیا تھا۔ پھر تھوڑا سا جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ کنان؟ وہ کراؤ تھی، لیکن اسے تو جیسے کسی چیز کی فکر ہی نہیں تھی۔ کان لپیٹے وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گھر کے اندر لے آیا تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے کنان، خدا کے لیے بازو چھوڑے میرا۔ سمرین کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوتا جا رہا تھا۔ گلابی آنچل کندھے پر سے اتر کر اس کے ہاتھ میں لپٹا زمین پر اسی کے ساتھ رگڑ کھا رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا لیکن ویل فرنشڈ بہت خوبصورت سا بنگلہ تھا، جہاں ہر چیز کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ لاؤنج کے آخر میں بنے کمرے کے دروازے کا لاک کھول کر وہ اسے اندر لے آیا تھا۔ جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا جو سیدھی بیڈ پہ گری تھی۔ دوسرے لمحے دروازہ لاک کر کے وہ اس کے پاس آیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کیوں لے کر آئے آپ مجھے یہاں؟ ڈر و خوف تو اس کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ آرام سے بیٹھ جاؤ، بھی بتاتا ہوں میں تمہیں۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے گھر جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ پیروں میں آتے دوپٹے کو کندھے پہ ڈالتے ہوئے اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، جب وہ فوراً سے پیشتر حرکت میں آتے ہوئے جلدی سے اس کے سامنے آ گیا۔ سمرین کو بے ساختہ اپنے قدموں کو روکنا پڑا۔ میں خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا، لیکن پہلے ایک ضروری کام نمٹ جائے۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈالتے ہوئے کنان نے بند دروازے سے پشت ٹکاتے ہوئے زومینی لہجے میں کہا۔ ماں کنان کے ارادے اسے ہرگز ٹھیک نہیں لگ رہے تھے، اوپر سے اس کا یہ بدلہ بدلہ انداز، اس کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ اس کی چھٹی حس کہیں کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے دلا رہی تھی۔ کیسا کام؟ اس کے الفاظ اٹکنے لگے۔ چلو گھما پھرا کر نہیں بتاؤں گا تمہیں۔ وہ انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے وہ بھاری قدم زمین پہ رکھتا اس کے نزدیک آ رہا تھا، جس کے دل کی دھڑکن اس کے اٹھتے قدموں کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی کیونکہ جہازی سائز کا بیڈ پڑا تھا۔ ڈائریکٹ بتاتا ہوں۔ تھوڑا فاصلہ بیچ میں چھوڑ کر وہ رک گیا، ورنہ تو سمرین نے ضرور ہی بے ہوش ہو جانا تھا۔ کچھ دیر تک تم سے نکاح کرنے والا ہوں میں۔ پرسکون انداز میں ادا کیا گیا کنان کا وہ جملہ اس کے پیروں سے زمین ہی تو کھینچ لے گیا تھا۔ کوئی بم تھا جو اس کے سر پہ پھٹا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بے یقینی سی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کنان، آپ ایسی بات بھی کیسے کر سکتے ہیں مجھے کوئی شوق نہیں اس طرح کی حرکتوں کو کرنے کا، لیکن مجھے مجبور بھی تم نے ہی کیا ہے۔ اس نے ہاتھ جھلا کر بیزاری سے کہا۔ یہ رشتہ بابا نے ختم کیا، آپ مجھ سے کس قسم کا بدلہ لے رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس حد تک آ جائے گا۔ کیونکہ تم بھی قصوروار ہو۔ تم نے کیوں رضوان انکل کو منع نہیں کیا یہ کرنے سے؟ جب چاہا جوڑ دیا، جب چاہا توڑ دیا۔ یہ صرف رشتہ نہیں، دل ہے میرا، جس کے ساتھ تمہارے بابا جان کھیل رہے ہیں۔ وہ نہ چاہتی ہوئے بھی بھڑک اٹھا تھا۔ کنان میرے بابا کو بیچ میں مت لائیں۔ سمرین کا چہرہ ہمارے ضبط کے سرخ ہونے لگا تھا۔ میں لاؤں گا انہیں بیچ میں، کیونکہ یہ سب انہی کا کیا در ہے۔ سکون سے سب ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن نہیں، میری شرافت کسی سے دیکھی کہاں جاتی ہے۔ مجھے اگر اپنی اوقات دکھانے پہ مجبور کیا گیا ہے نا، تو اب اچھے سے دکھاؤں گا سب کو۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس وقت کیا کچھ کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں اس وقت اپنے پورے ہوش و حواس میں ہی تم سے ہم کلام ہوں، لیکن تم مجھے مدہوش کرنے کی کوشش مت کرو۔ دوپٹہ ٹھیک کرو اپنا۔ اس نے چونک کر اپنے سراپے پر نگاہ کی، پھر شرم سے جلدی سے کندھے کے ایک طرف جھولتے دوپٹے کو ٹھیک سے پھیلا کر اوڑھا، لیکن اس کے انابی لبوں کی دبی مسکراہٹ اس کی نظروں سے مخفی نہ رہی تھی۔ گڈ، اسی طرح میری ساری باتیں مانتی رہا کرو۔ ہٹے سامنے سے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ ابھی تک دروازے میں استیدا تھا جب اس نے بامشکل ضبط کرتے ہوئے کہا، ورنہ تو غم و غصے سے برا حال ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا ہے نا، میں لے جاؤں گا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ یہ زبردستی کسی قیمت پر نہیں کرنے دوں گی۔ وہ اسے انگلی اٹھائے وارن کر رہی تھی۔ زبردستی نہیں، صرف نکاح کروں، اس کے علاوہ واللہ میرا کوئی دوسرا ارادہ نہیں ہے۔ وہ پھر سنجیدگی بھری شوخی سے بولا۔ کنان؟ غصے سے اسے دیکھتی ہوئے سمرین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی وزنی چیز اس کے ہاتھ لگ جائے جسے وہ بنا سوچے سمجھے اس کے سر پہ دے مارے۔ ٹائم نہیں ہے یار، ابھی سب مہمان پہنچنے والے ہوں گے۔ کون سے مہمان؟ غصہ بھول بھال وہ گم سم سے اسی کا چہرہ تک رہی تھی۔ گہری سنجیدگی کے پیچھے چھپی شرارت اس کی نگاہوں سے اجل تھی۔ فریش ہو جاؤ یار، اور ہاں، مولوی صاحب کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ تم پر کوئی زبردستی کی جا رہی ہے۔ یہ نکاح تم اپنی رضامندی سے کری، اوکے؟ بات پلٹتے ہوئے اس نے عجلت میں کہا، جو لب بھیجے خطرناک تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔
یہ آپ کے لیے ڈرامہ ہو سکتا ہے جس میں ایکٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، لیکن آپ کو اس طرح سے اپنی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گی۔ پھر وہی بات، یار نکاح کرنے سے کسی کی زندگی برباد نہیں ہوتی بلکہ سدھر جاتی ہے، جیسی ہماری سدھرنے والی ہے۔ اور ابھی تو وہ مدبرانہ انداز میں اسے سمجھا رہا تھا جب اچانک ہی اس کی باتوں کو بریک لگا۔ مجھے گھر جانے دیں۔ بے بسی کا احساس اتنا شدید تھا کہ کنان کے بازو پہ سر رکھے وہ سسک اٹھی۔ تیزی سے بہتے اس کے آنسو اس کی سیاہ شرٹ کے آستین کو تر کرتے جا رہے تھے۔ مٹھیوں میں اس کی شرٹ بھیجے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سمرین کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے کتنے قریب کھڑی اس کا چین و سکون برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اف! کنان نے زور سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا تھا۔ دل کی رفتار یک لخت ہی بڑھ چکی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وقت کو یہیں پہ روک دیتا، ایک سیکنڈ بھی آگے نہ بڑھنے دیتا۔ ساری زندگی اس کے بازو پر ہی تو سمٹ آئی تھی۔ جب سے پہلی نظر اس پہ اٹھی تھی وہ کسی اور کو نظر بھر دیکھنے کے قابل تک نہ رہا تھا۔ ایسے اس کے دل کو چاروں شانے چت کیا تھا کہ اٹھنا اب کنان کے بس میں نہیں رہا تھا۔ وہ اس کے حسن کا گرویدہ تھا، اس کی معصومیت کا دیوانہ تھا، اس کی صورت کا عاشق تھا، اس کی شرم و حیا پہ مر مٹا تھا، اس کے جسم و جان پر صرف اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ جتنے کم وقت کے عرصے میں وہ اس کا شیدائی بن چکا تھا، اب تو اسے دستبرداری ناممکن سی بات تھی۔ وہ اسے بے انتہا چاہتا تھا۔ کچھ اس کی شدت پسند طبیعت کا ہاتھ تھا کہ یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور ہو گیا تھا۔ بس یہ حربے مجھ پہ اثر انداز نہیں ہونے والا۔ تم جانتی ہو میں اپنی بات کا کتنا پکا ہوں۔ اب تمہیں اپنی بیوی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو بنا کر ہی دم لوں گا۔ اس نے مصنوعی سرد پن میں اس کا سر اپنے بازو پر سے اٹھا کر چہرے پہ آئی آوارہ زلفوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ سمرین نے نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ یہ فاؤل ہے، میں کروں تو مسئلہ ہے، تم کرو تو کچھ نہیں۔ میں نکاح نہیں کروں گی۔ ہاتھ کے پشت سے گال رگڑتے ہوئے اس نے مضبوطی سے کہا۔ اوکے مت کرنا، لیکن جو میرا دل زخمی کیا اسے ٹھیک کر دو تو میں بھی اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ آپ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ابھی اختیار ملے ہی کہاں ہیں؟ میں نے خیزی سے کہتا وہ پھر اس کی جان جلا گیا۔ اچھا چلو ایک کام کرتے ہیں، تم مجھ سے ابھی نکاح کر لو، بعد میں جو کہو گی سر جھکا کر ساری باتیں مان لوں گا تمہاری۔ میرے بابا آپ کی جان لے لیں گے۔ ایک پولیس آفیسر کی جان لے کر اس عمر میں جیل جاتے بھی اچھے لگیں گے تمہارے بابا؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا۔ اتنی سیریس سچویشن پہ جانے کیوں وہ سنجیدہ نہیں ہو رہا تھا؟ پلیز رحم کریں مجھ پر۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے اس کے آنسو پھر بہنے لگے تھے۔ انگوٹھی اتار کر میرے سامنے پھینکتے ہوئے تمہیں مجھ پر رحم آیا تھا؟ تم جانتی ہو میں کس قدر پاگل ہوں تمہارے پیچھے، اس کے باوجود تم نے میرا احساس کیا تھا؟ تم سے الگ ہو کر کیا میں آرام سے رہ سکتا ہوں؟ کوئی جان و دل کے بنا بھی زندہ رہا ہے کیا؟ سمرین میں نے تم سے دل لگی نہیں کی، اب پوری شدتوں کے ساتھ تمہیں چاہا ہے، تمہاری ایک ایک ادا پہ مرتا ہوں۔ میرے دل و دماغ میں ہمہ وقت تمہارا خیالی بسیرا کیے رہتا ہے۔ میں تم سے کبھی الگ ہونے کا تصور تک نہیں کر سکتا، اور تم نے… افسوس سے کہتی ہوئی اس نے ایک دم ہی اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ نیلی آنکھوں کی سرخی میں اچانک ہی اضافہ ہوا۔ محبت کو حاصل کرنے کا یہ طریقہ ٹھیک ہے آپ کی نظر میں؟ صحیح غلط مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا دل توڑا ہے تم نے، اور میں وہی کروں گا جس سے میرے دل کو تسکین ملے گی، اور میرا دل صرف اور صرف تمہاری ساتھ کا تمنائی ہے۔ کر کے دکھائیں پھر آپ مجھ سے نکاح۔ اگر آپ ضد کے پکے ہیں تو اپنی بات سے پیچھے میں بھی نہیں ہٹتی۔ بے دردی سے رخسار رگڑتے ہوئے وہ تنک کر کہتی بیڈ کے کنارے پہ ٹک گئی تھی۔ گلابی چہرہ غصے و ناراضگی سے پھولا ہوا تھا۔ اوہو شرط لگائی جا رہی ہے۔ دونوں ہاتھ بیڈ پر اس کی دائیں بائیں رکھ کر کنان نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ پوری طرح اس کے حصار میں آ گئی تھی جب ہی گڑبڑا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلا۔ دور رہ کر بات کریں آپ مجھ سے۔ یار مجھے تو لگا تھا کہ تھوڑا بہت غصہ دکھا کر تم سے آرام سے اقرار کروا لوں گا، لیکن تم تو یہاں اپنی ضد لگا کر بیٹھ گئی ہو۔ انگلی سے گال کھجاتے ہوئے وہ بیچارگی سے بولا۔ خود کو کسی ناول کا ہیرو یا 30 مار خان سمجھتے ہیں آپ، جو اتنا بڑا فیصلہ ایسے ہی اٹھانے پہنچ گئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر نکاح ہو بھی گیا تو کیا بعد میں میرے بابا اور زوار انکل آپ کو معاف کر دیں گے؟ بات کی فکر نہیں ہے مجھے، خیال تو صرف ابھی کا، وہ خمار زدہ لہجے میں بولا۔ میں بتاؤں گی سب کو کہ آپ نے مجھے اغوا کیا تھا۔ صرف اغوا نہیں، نکاح بھی کیا تھا، اور میری طرف سے اجازت ہے، جس کو چاہے پکڑ پکڑ کر بتاتی رہنا، چاہو تو رپورٹ لکھوا دینا میرے خلاف، تمہاری قسم اف بھی نہیں کروں گا۔ وہ دل فریبی سے بولا تو اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ میں اتنی دیر سے تم سے آرام سے اور پیار سے پیش آ رہا ہوں، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں زبردستی پہ اتر آؤں تو وہ بھی مشکل نہیں ہے میرے لیے۔ آپ زبردستی کریں گے میرے ساتھ؟ وہ حیرت کی زیادتی سے گنگ تھی۔ کر سکتا ہوں اور کروں گا بھی، اگر تم ایسی ضد لگا کر بیٹھی رہیں تو۔ ایسے مت دیکھو، میرا دل پاگل ہوا جا رہا ہے۔
اس کی آنسوں بھری شکوہ کرتی آنکھوں سے اس کا دل عجیب ہی لے پہ دھڑک رہا تھا۔ مجھے آپ سے ایسی حرکت کی قطعی امید نہیں تھی۔ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ ایک دن میں بھی اس طرح کے کام کرنے لگوں گا، لیکن خیر مجبوری ہے، کیا کر سکتے ہیں۔ گہری سانس بھر کر اس نے ہاتھ چھاڑے۔ میں بلا رہا ہوں قاضی صاحب کو۔ میں انکار کر دوں گی، سمرین نے ہٹ درمی سے کہا۔ دوسری ہی لمحے وہ اس کا بازو کھینچ کر اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ جو بیلنس برقرار نہ رکھ پائی تھی سیدھی اسے جا ٹکرائی۔ انکار کرو گی؟ براہ راست اس کی خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں دیکھتی بھی وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ شوق سے کر دینا، اس کے بعد بچ جاؤ گی کیا مجھ سے پھر؟ تمہیں لگتا ہے میں ایسے ہی تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ اس کے تیور اتنے خطرناک تھے کہ سمرین کو اب اپنا بچ نکلنا بے حد مشکل لگ رہا تھا۔ کنان لیو می، وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جو وہ مسلسل ناکام بنا رہا تھا۔ مجھے نکاح نامے پہ تمہارے دستخط چاہیے سمرین، ورنہ تم جانتی ہو میں حد سے گزر جانے میں لمحہ نہیں لگاتا۔ اس کی زو میں باتیں اس کے کچھ پلے نہیں پڑ رہی تھیں۔ کنان کی سینٹ کی دل فریب مہک وہ بوکھلا رہی تھی۔ جانتی تھی اب وہ زیادہ دیر نہیں ٹک پائے گی اس کے سامنے۔ بے بسی کی حدوں کو چھوتے ہوئے اسے ہتھیار ڈالنے ہی پڑے تھے۔ کافی سمجھدار ہو تم، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے زیادہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ امید ہے خوش اسلوبی سے یہ نکاح انجام پذیر ہو جائے گا۔ مسکراتے ہوئے کنان نے اس کے گال پہ آتی اس لٹ کو اپنی انگلی سے پیچھے کر دیا تھا۔ جو حق اس کا تھا وہ کسی اور کو کیوں دیتا؟ وہ تینوں گراؤنڈ میں اس گھنے درخت کے نیچے بیٹھی اسائنمنٹ پہ ڈسکشن کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی فرال نوٹ پیڈ گود میں رکھے جلدی جلدی پین چلاتی پوائنٹس لکھتی جا رہی تھی۔ ہائے، جب وہ دھم سے ان کے پاس بیٹھا۔ وہی اللہ، فرال نے ڈر کر اسے دیکھا۔ تاخذو او یرولم حماس، بڑبڑا کر اسے گھورتے ہوئے اسے اپنے نوٹ پیڈ کو دیکھا جہاں پین سے آڑی ترچھی لکیر پڑ چکی تھی۔ ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ کیوں آئی ہو ادھر؟ مارویہ اور صوبیہ کی معنی خیزی مسکراہٹ اور آنکھوں کے اشاروں کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ حماس کو مخاطب ہوئی، جس نے اپنی پشت سے وہ چھوٹی لیکن خوبصورت سی گولڈن رنگ کی باسکٹ نکال کے اس کے سامنے کی، جس میں بہت ساری چاکلیٹس اور تازہ گلاب کے پھول پڑے ماحول کو اپنی دل فریب خوشبو سے معطر کر رہے تھے۔ فرال کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی شدید حیرانی سے بیچ میں رکھی اس باسکٹ کو دیکھ رہی تھیں جو اتنی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کی گئی تھی کہ آنکھوں کو دیکھنے پر کافی بھلی لگ رہی تھیں۔ وہ تو ایک لو باسکٹ لگ رہی ہے جو حماس اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ یہ بات ان دونوں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے خانزادی کے اب اس طرح کے تحفے ملنے لگے ہیں۔ شوق سے باہر آتے ہوئے ماروی نے شرارت سے اس کے بازو پہ ٹھوکا مارا، جس سے غصہ آنے کی بجائے حیا کی لالی چہرے پہ بکھر رہی تھی۔ اے چڑیلو، غلط مت سمجھو مجھے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ تو فرال مجھ سے ناراض ہو گئی تھی تو بس اس لیے لے آیا۔ کسی آہٹ چھپاتے ہوئے اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ ناراض ہو گئی تھی؟ سنا تم نے صوبیہ؟ ماروی کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ ہائے، اب ناراضگیاں بھی ہونے لگی ہیں اور ہمیں کچھ خبر ہی نہیں۔ فرال کی گھوریوں کو اگنور کرتے ہوئے وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ چپ کر جاؤ ماروی، اور تم، کس نے کہا تم کو کہ ہم ناراض ہیں تم سے؟ اس کا روئے سخن حماس کی طرف مڑا جو اس کے ٹھیک سامنے جوتوں سمیت آلتی پالتی مارے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے بیٹھا تھا۔ تم کہتی نہیں ہو لیکن مجھے پتہ چل جاتا ہے جو بھی تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ اس کے مسکرا کر کہنے پر ان دونوں کو بلا وجہ سی کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اس طرح کی باتیں اکیلے میں کرنے کی ہوتی ہیں، تم کیوں ہمارے سامنے ان پہ لائن مارے ہو؟ صوبیہ نے اسے مصنوعی گھورا۔ تم لوگ اسے اکیلا چھوڑتی کہاں ہو؟ جب دیکھو سائی کی طرح اس کے ساتھ ساتھ گھوم رہی ہوتی ہو۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ سامان سمیٹو صوبیہ، ہماری بچی اب بڑی ہو گئی ہے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی تھی اسے زمانے کی خراب ہوا نہ لگنے دے، لیکن ہم تو ناکام ہو گئے۔ ماروی کی شوخیوں سے اس کی گلابی گال دہکنے لگے تھے۔ ہم جائیں فرال؟ صوبیہ نے شرارت سے پوچھا، جس نے بکھلا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا تم، وہ گھبرا کر بولی۔ ہاں، میں تو یہاں تمہیں نمک مرچ لگا کر کھانے کے لیے آیا ہوں نا، حماس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ کئی بار اس کی حد درجہ معصومیت اسے غصہ دلا دیتی تھی۔ تم یہ پکڑو، ہم کو نہیں چاہیے۔ فرال نے وہ باسکٹ اٹھا کر اس کی گود میں رکھ دی، پھر جلدی جلدی اپنی پھیلی کتابیں اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگی۔ اتنے پیار سے لے کر آیا تھا، اتنی محبت سے اس کو سجایا تھا، اور تم ایسے بے قدری کر رہی ہو میرے گفٹ کی؟ وہ شوقی ہوا۔ ہائے، لے لو نا فرال، بیچارہ چاکلیٹ اور ریڈ روز لے کر آیا تمہارے لیے۔ ہاؤ رومانٹک۔ رومانٹک؟ فرال کی 14 طبق روشن ہو گئے تھے صوبیہ کی بات پر۔ تم دونوں کو کبھی کسی نے ایسے گفٹس نہیں دیے جب ہی ایسے کر رہی ہو؟ حماس نے ایک تیز نظر دونوں پر ڈالی، جو ساری سچویشن کو سمجھنے کے بعد بھی انہیں اکیلا چھوڑنے کی بجائے ڈھیٹوں کی طرح وہاں جم کر بیٹھی تھی۔ باسکٹ میں سے ایک چاکلیٹ نکال کے اس کا ریپر اتارتے ہوئے حماس کا رخ
اب ان دونوں کی طرف ہی تھا کہ کسی طرح انہیں شرم یا غیرت دلا کر وہاں سے اٹھا دے۔ کسی بھی وقت ان جناتوں کے وہاں پہنچ جانے کا دھڑکا بھی لگا ہوا تھا، جو اب تک تو اس کی گمشدگی پر پورے یونٹ کے سرچ آپریشن میں نکل پڑے ہوں گے۔ بڑی کوئی بد تہذیب ہو تم دونوں، انہیں مسلسل سناتے ہوئے وہ 2 چاکلیٹ تو نکال کر کھا ہی چکا تھا۔ فرال کو دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں وہ پوری باسکٹ ہی خالی نہ کر دے۔ چاکلیٹس بھی تو ساری اس کی پسند کی تھیں۔ لب دانتوں تلے دبائے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کسی طرح وہ باسکٹ اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے روپوش ہو جائے۔ کھاؤ گی؟ بے چین سی نظر آتی فرال کو اس نے اچانک ہی ہاتھ بڑھا کر اتکھائی چاکلیٹ کی آفر کر ڈالی۔ اب حماس کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی آنکھوں میں شرارت لیے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کھا لو، شیئر کرنے سے ویسے بھی محبت بڑھتی ہے۔ صوبیہ کی کھلی ڈلی بات پر وہ پھر بلش کر گئی، جبکہ وہ اب بھی ڈھیٹوں کی طرح مسکرا رہا تھا۔ وہ رہا کمینہ۔ اے حماس! دور سے ہی فہام کی گرجتی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ بکھلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جناتی ٹولہ اس کے سر پہ پہنچ کر باسکٹ کے حوالے سے مشکوک ہو کر ناک میں دم کر دیتا، اسے فوراً وہاں سے نکلنا تھا۔ سنو بھوتنیوں، یہ صرف اس کے لیے لایا تھا، خبردار جو ہاتھ بھی لگایا تم دونوں کے لیے پھر کسی دن لا دوں گا۔ جھک کر جوتوں کے تسمے باندھتے ہوئے وہ ان دونوں کو بھی وارن کر رہا تھا۔ پھر ایک گہری نظر اس کی چادر سے ڈھکے جھکے سر پہ ڈال کر وہ بھاگتے ہوئے ان لوگوں کی جانب پڑ گیا تھا جو اسی طرف آ رہے تھے۔ وہ تو بے نیاز بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی، بے ساختہ شوگر کا سانس بھرتے ہوئے ٹوکری اپنی جانب کھسکائی۔ ہم کو تو ڈر ہی لگا ہوا تھا کہیں سب کچھ ہی نہ کھا جائے حماس کی بچی، شکر ہے کچھ تو چھوڑا ہمارے لیے۔ گلاب کا ادکھلا پھول اٹھا کر ناک کے قریب لے جا کر اس نے گہری سانس بھر کر اس کی خوشبو سے اپنی سانسوں کو مہکاتے ہوئے کہا، کیا؟ ایک چاکلیٹ اٹھاتے ہوئے وہ سوالیہ انداز میں ان سے پوچھنے لگی، جن کے چہرے پر چھائی شرارت و شوخی نے اب اس کی ناک میں دم کر دینا تھا۔ جب تک وہ کمرے سے باہر آیا، پورچ میں کوئی گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں سیاہ 3 پیس میں ملبوس کچھ فائلز ہاتھ میں اٹھائے وہ عجلت میں اندر آتا دکھائی دیا۔ کورٹ سے سیدھا وہیں آیا تھا شاید۔ ہو گیا سارا انتظام؟ ماں کنان نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ کام ہو گیا، ایک جان پہچان والے بندے کو کہا ہے، وہ قاضی صاحب اور گواہ وغیرہ کو لے کر پہنچ رہا ہے۔ بھابھی کو لے آئے؟ کوٹ اتار کے صوفے کی بیک پہ رکھتے ہوئے اس نے پوچھا، جس نے جواب دینے کی بجائے اس بند کی کمرے کی جانب اشارہ کیا تھا۔ سمرین اس سے عمر میں چھوٹی تھی، لیکن رشتے کے حوالے سے اس کا نام کبھی نہیں لیتا تھا۔ سب ٹھیک ہے نا؟ سواش نے تشویش سے پوچھا، کیونکہ وہ خلاف معمول سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں یار سب ٹھیک ہے، وہ پہلی دفعہ نکاح کرنے جا رہا ہوں نا، تو تھوڑا سا نروس ہو رہا تھا، وہ مسکرا کر بولا۔ فکر مت کر، چوتھے نکاح تک کافی ٹرینڈ ہو جائے گا۔ فائل میں سے کچھ کاغذات نکالتے ہوئے سواش نے اسے جھیرا۔ صرف ایک کافی ہے میرے لیے۔ بند کمرے کے دروازے پہ نگاہ ڈالتے ہوئے وہ ہنس کر بولا، میں نے فل کر دیا ہے، باقی تو دیکھ لے۔ سواش نے نکاح نامہ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس نے سرسری سی نگاہ ڈال کے اسے واپس کر دیا تھا۔ ویسے کیا کہہ کر منایا ہے؟ سواش کا اشارہ سمرین کی طرف تھا۔ بتانے کی بات نہیں، ورنہ ضرور بتا دیتا، زیر لب مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ اسے ہنسنے پہ مجبور کر گیا۔ یقیناً اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوگا۔ نہیں یار، کافی عربے آزمائے لیکن کام ہی نہیں کیے، بس پھر ایک ہی چیز سے کام چلانا پڑا۔ اوکے میں بالکل نہیں پوچھوں گا وہ کون سی چیز تھی۔ سواش نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اسے بیچ میں ٹوکا۔ تیرا وقت آئے تو بتا دوں گا تجھے بھی، کنان نے اس کے شانے پہ پنچ مارتے ہوئے کہا۔ میں ایسا موقع آنے ہی نہیں دوں گا، وہ شریر انداز میں بولا۔ پھر کچھ ہی دیر میں چند گواہان کی موجودگی میں ان کا نکاح پڑھا دیا گیا تھا۔ بہت مبارک ہو۔ سواش نے اسے گلے لگا کر دل سے مبارکباد دی تھی، جس کے چہرے پہ عجیب سی چمک موجزن تھی، جیسے تخت و تاج پا لینے کا نشہ اس کی رگوں پہ مسرائیت کر رہا تھا۔ پھر سب کے جانے کے بعد وہ بھی اسے ڈھیروں نصیحتیں کرتا ہوا پورچ میں آیا تھا۔ کنان بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ 2 گھنٹے میں ایک کیس کی ہیئرنگ ہے، اس کے بعد ہی گھر جاؤں گا، لیکن اب زیادہ دیر یہاں رکنا مناسب نہیں، بھابھی کو جلد ہی ان کے گھر چھوڑ دینا۔ گاڑی ان لاک کرتے ہوئے وہ یاد دہانی کروا رہا تھا۔ جو تو کہنا چاہ رہا ہے میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں، تو فکر مت کر، ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں میرا۔ بہت ہی بدتمیز ہے، کنان کی شوخی سے کہنے پر وہ اس نے مصنوعی گھونٹتے ہوئے اپنی گاڑی نکال لے گیا تھا۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے سرشار سا دوبارہ روم میں آیا۔ ابھی دروازہ کھول کر اندر بڑا ہی تھا کہ کشن اڑتا ہوا آ کر اس کے چہرے پہ لگا۔ پھر یہیں پر بس نہیں کی گئی تھی، ایک ایک کر کے کمرے میں موجود ساری چیزوں سے اس کی تواضع کی جا رہی تھی۔ جب وہ اس بارش سے بمشکل بچتے بچاتے ہوئے اس تک پہنچا جو گلدان اٹھا رہی تھی۔ بس بھی کرو، ابھی تو شوہر کا عہدہ ملا ہے، ابھی سے مجھے مارنے پر تل کر بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ کنان نے احتیاط سے گلدان اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھتے ہوئے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے قابو میں کرتے ہوئے کہا، تیری حرکتیں مشکوک کر رہی ہیں میں حماس،
کیوں بھائی، میں نے کون سا بینک میں ڈکیتی ماری ہے؟ وہ برا مان کر بولا۔ آئے دن تیرے چکر بڑھتے نہیں جا رہے آرٹس ڈپارٹمنٹ میں، حالانکہ اتنی دور ہے کہ چلتے چلتے انسان کے بچے کے پیر گھس جائیں، لیکن تیرے پر تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ فہام کمر پہ ہاتھ ٹکائے لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ ہلا کر اسے گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، سمیر شوخی سے گنگنایا۔ چپ کر، کوئی پردہ داری نہیں ہو رہی، حماز نے اسے گھورا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں اچھی خاصی اس کی درگت بنا دیتے، حماز کی نظر اچانک ہی اس پر پڑی جو ان کی طرف ہی آ رہا تھا۔ مجھے چھوڑو، اس کو پکڑو، ڈی ایس پی کی چڑیل کو کدھر لے کر گیا ہے تو وہاں سے؟ فہام کی ڈیوٹی سنبھالتے ہوئے اب وہ ماتھے پہ شکنے بچھائے اسے کہہ رہا تھا، جس کے لبوں کی وہ مسکراہٹ ان تینوں کو ہی حیرت زدہ کر گئی تھی۔ بتا کر میں نے کہاں لے گیا تھا بیچاری کو؟ ایسے بے شرموں کی طرح ہنس رہا ہے، مجھے تو ضروری کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ غور سے مشر کو دیکھ کر ساری صورتحال بھانپتے ہوئے فہام نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ابھی کوئی گڑبڑ نہیں کی، بس یہ سمجھ لو بات بن گئی تمہارے بھائی کی۔ اس نے فخریہ کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ حماس کا انداز بھی مشکوک تھا۔ لڑکی شادی کے لیے مان گئی ہے، مشر نے شوخی سے کہتے ہوئے بے ساختہ امڑتے مسکراہٹ کو روکنے کی ہرگز کوشش نہیں کی تھی۔ شادی کے لیے مان گئی؟ وہ تینوں حیرت سے تقریباً چیخ اٹھے تھے۔ اتنی جلدی؟ ابھی سے شادی؟ تیری شکل دیکھ کے کیسے ہاں کر گئی؟ وہ تجھ سے شادی کرے گی؟ نہ کہ یار، کیوں مذاق کر رہا ہے؟ ان تینوں کو ہی یقین کرنے میں دشواری کا سامنا تھا۔ بس کچھ دن انتظار کرو، اپنی منگنی کی مٹھائی کھلاؤں گا۔ وہ شوخی سے پھولے نہ سماتے ہوئے ان کے دلوں پہ چھریاں چلا رہا تھا۔ یا ہمارے والی مان کر نہیں دے رہی، اور یہ آگے اپنی منگنی کی خبر لے کر ہمارا دل جلانے کے لیے۔ سمیر نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ اور نہیں تو کیا، ایک منٹ، تیری کون سی والی ہے جو نہیں مان رہی؟ بے ساختہ چونکتے ہوئے وہ سمیر کی جانب مڑا، جو ان تینوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر گڑبڑا گیا تھا۔ وہ تو میں، اس نے بکلا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن حماس نے بیچ میں ہی بات اچک لی۔ وہ تو میں کیا؟ بے خبری میں منہ سے نکلی بات نے اسے بری طرح پھنسا دیا تھا۔ چند لمحے ان تینوں کی شکلیں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے وہاں سے کھسک جانے میں ہی عافیت جانی۔ بس بھی کرو، ابھی تو شوہر کا عہدہ ملا ہے، ابھی سے مجھے مارنے پر تل کر بیوہ ہونا چاہتی ہو؟ کنان نے احتیاط سے گلدان اس کے ہاتھ سے لے کر واپس رکھتے ہوئے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اپنے قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ اس کی گرفت میں مچلنے لگی تھی، رو رو کر چہرے کا برا حال کر لیا تھا، آنکھیں بھی متورم سی ہو رہی تھیں۔ اتنی خوشی کے موقع پہ ایسے روتے ہیں؟ دیکھو ذرا کتنی بری لگ رہی ہو روتے ہوئے۔ کنان نے افسوس سے کہتے ہوئے شرارت سے اس کی سرخ ناک کھینچی، جس نے غصے سے اس کے شانے پر اپنے نازک ہاتھ کے مکے برسانے شروع کر دیے تھے۔ اوئے بس بھی کرو ظالم۔ کنان نے اس کے ہاتھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت بہت برے ہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھر سے سک اٹھی۔ یار کتنا روتی ہو تم، آنسو ختم نہیں ہوتے تمہارے؟ حیرت و افسوس سے کہتے ہوئے کنان نے اسے حصار میں لیتے ہوئے اپنے ساتھ لگایا۔ اب تو رونے کا فائدہ ہی نہیں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے وہ سرگوشی میں بول رہا تھا۔ اب جو ہوگا وہ آپ کے لیے قطعی اچھا نہیں ہوگا۔ اس کا مضبوط حصار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ تنک کر بولی۔ مثلاً؟ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ بہت جلد پتہ چل جائے گا آپ کو۔ دانت پیستے ہوئے اسے گھور کر وہ اس کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ ویسے اب اس کا خیال رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب نام بھی لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب تو سارے رائٹس میرے نام ہو چکے ہیں۔ سر سے ڈھلکتے آنچل کو پیشانی تک کھینچتے دیکھ کنان نے گہری نظر اس کے سراپے پہ ڈال کر زومینی سی بات کہی تو گلابی کال یک لختی دہک اٹھے تھے۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اس کی شرم و حیا پر مبنی گھبراہٹ انجوائے کر رہا تھا۔ گھر جانا ہے مجھے۔ اس کی توجہ خود پر سے ہٹانے کے لیے وہ بلند آواز سے بولی۔ نہ لے کر جاؤں تو؟ اس نے ابرو اٹھا کر پوچھا تو وہ ایک تیز نظر اس پہ ڈال دی دروازے کی جانب بڑھ گئی جو لاک نہیں تھا۔ ارے رکو تو، آ رہا ہوں میں۔ کنان بوکھلا کر اس کے پیچھے بھاگا۔ ماہرہ زینب خان کے قلم سے لکھا ناول بس الفت سی ہو گئی ہے، قسط نمبر 16 کا اختتام ہوا۔ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔